بسم اللہ الرحمن الرحیم تطبیقات۔ گزشتہ ہم نے ایک سبق پڑھا تھا اسماء الاشارہ لغیر العاقل، اس سے متعلق ہم نے حوار پڑھا تھا، اور اسی سے متعلق کچھ تطبیقات تھی، یعنی کچھ پریکٹیکلی ایسے جملے اور ایسے تعبیرات کہ جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اسماء الاشارہ کو استعمال کرنا ہے۔ تو یہ گزشتہ سبق میں بھی ہم بتا چکے ہیں کہ یہ جو ہمارا سبق ہے اب یہ غیر ذوی العقول سے متعلق چلتا ہے، یعنی انسانوں کے علاوہ دوسری جو چیزیں ہیں وہ اس کو بتانے کے لیے، تو اس کی طرف اگر اشارہ کرنا ہو اور وہ چیز مذکر ہو اور قریب ہو تو اس کی طرف اشارہ کریں گے ہاذا سے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ما ھذا یا اخی، یہ کیا ہے ہو میرے بھائی، تو وہ جواب میں کہے گا ھذا قفل، یہ تالا ہے۔ قفل چونکہ مذکر تھا اس وجہ سے ھذا اسم اشارہ مذکر بتایا گیا، اور اسی طرح سے ما ھذا میں بھی اس کی طرف اسم اشارہ جو استعمال ہوا وہ مذکر کا تھا۔ اتعرف ھذہ یا زمیلی، کیا آپ اس کو پہچانتے ہو اے میرے بھائی، اے میرے دوست۔ زمیل کہتے ہیں جو پڑھائی میں شریک ساتھی ہوتا ہے اس کو زمیل کہتے ہیں، عادتاً زمیلی فی الدراسہ۔ تو اتعرف ھذہ یا زمیلی، کیا آپ اس کو پہچانتے ہو او میرے دوست۔ نعم، جی ہاں، ھذہ قبضۃ الباب، یہ دروازے کا قبضہ ہے، جہاں کنڈی لگتی ہے اور تالا لگتا ہے اس جگہ کو جس کو ہم ہاتھ سے پکڑ کر دروازہ کھول لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں قبضۃ الباب۔ تو یہ قبضۃ الباب ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ قبضہ چونکہ مؤنث تھا اس وجہ سے ھذہ اسم اشارہ بھی مؤنث کا لایا گیا، اور قبضہ چونکہ مفرد تھا اس وجہ سے ھذہ اسم اشارہ بھی مفرد کا لایا گیا۔ عفواً این اقلام الرصاص، اب یہاں پر جمع کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے، اور وہ جمع غیر ذوی العقول چیزوں کا ہے، اقلام الرصاص یعنی پنسلیں کہاں ہے۔ عفواً معاف کیجیے گا، این اقلام الرصاص، پنسلیں کہاں ہیں، تو جواب میں کہے گا ھذہ ہی اقلام الرصاص، اور وہ قریب میں ہیں تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ھذہ ہی اقلام الرصاص، یہ قریب میں، یہ اقلام الرصاص یعنی پنسلز ہیں۔ اب یہاں پر چونکہ جمع غیر ذوی العقول کا ہے اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ مفرد مؤنث کا ہوتا ہے، یعنی اسم اشارہ میں اور ضمائر میں اس کے ساتھ جو تعامل ہوتا ہے وہ مفرد مؤنث کا ہوتا ہے۔ اخبرنی ما ذالک، اخبرنی ما ذالک، مجھے بتاؤ وہ دور کیا ہے۔ اب ذالک کے ذریعے سے اسم اشارہ کو لایا گیا، سوال کیا گیا کہ وہ دور جو چیز ہے وہ کیا ہے، تو وہ کہتا ہے ذالک غراب، وہ کوا ہے، ذالک غراب، وہ کوا ہے۔ ما تلک یا صاحبی، وہ دور کیا ہے اے میرے دوست، تو وہ کہتا ہے تلک حمامتن، تلک حمامتن، وہ کبوتر ہے۔ اب دیکھیں حمامہ چونکہ مؤنث تھا اس وجہ سے اس کے لیے اسم اشارہ تلک لایا گیا، اور یہ گزشتہ سبق میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ عفواً این وضعت الکتب، اب یہاں پر کتب جمع غیر ذوی العقول کا کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور وہ کتابیں دور ہیں اس وجہ سے اشارے کو آپ دیکھیں گے کہ تلک الکتب علی الرفوف، تلک الکتب علی الرفوف، وہ کتابیں ہیں رفوں پر، رف جو شیلف، ہاں شیلفوں کے اوپر، وہ جو الماری میں تختے بنے ہوتے ہیں جس کے اوپر کتابیں رکھی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں رفوف، رف۔ تو این وضعت الکتب، کتابیں کہاں رکھی گئی، تلک الکتب علی الرفوف، وہ کتابیں ہیں رفوف کے اوپر، شیلفوں کے اوپر۔ بہرحال اس میں یہ بتایا گیا آپ کو کہ اگر جمع عفواً مفرد ہے اور وہ غیر ذوی العقول چیزوں میں سے ہے، غیر عاقل چیز ہیں، اس کی طرف اشارہ کرنا ہو، وہ اگر مذکر ہے تو ھذا کے ذریعے سے اشارہ کریں گے، مؤنث ہے تو ھذہ کے ذریعے سے اشارہ کریں گے، اور اگر جمع ہے اور غیر ذوی العقول کا اور وہ چیز قریب میں ہے تو بھی ھذہ کی طرف، ھذہ کے ذریعے سے اشارہ کریں گے، اور اگر وہ چیز دور ہے مذکر ہے تو ذالک کے ذریعے سے اشارہ استعمال کریں گے، دور ہے اور مؤنث ہے اور مفرد ہے تو اس کے لیے تلک استعمال کریں گے، اور دور ہے اور جمع ہے لیکن غیر عاقل کا جمع ہے تو اس وقت بھی مفرد عفواً تلک کے ذریعے سے اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ یہ آج ہمارے تطبیقات تھے، اسی سے متعلق کچھ تمرینات ہیں، اس کو آپ نے حل کرنا ہے۔ اختر الکلمۃ المناسبہ مما بین القوسین، اقلام اخی ہؤلاء یا ھذہ یا اولئک، تو اس میں سے کون سا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ اقلام اخی، یہ میرے بھائی کی قلمیں،
اقلام جمع ہے اور غیر عاقل کا جمع ہے، اس وجہ سے اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ مفرد مؤنث کا کے ذریعے سے اشارہ ہوگا. تو ہا اولئک یہ تو جمع ذوی العقول کے لیے اشارہ اس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. تو اس کو تو استعمال نہیں کر سکتے، ہم کہیں گے اقلام ہذہ اقلام اخی، ہذہ اقلام اخی یہ میرے بھائی کی قلم ہے. اسی طرح سے وضعت نظارتی علی ہذہ یا عفوا علی تلک او علی ذلک او علی ھذا الطاولہ. تو چونکہ طاولہ مؤنث ہے اس وجہ سے ھذا ذلک یہ مذکر کے لیے آتا ہے، تلک مؤنث کے لیے آتا ہے بعید کے لیے، کہ اس ٹیبل کے اوپر میں نے اپنے چشمے کو رکھا. تو ہم کہیں گے وضعت نظارتی علی تلک الطاولہ. اس کے علاوہ باقی جتنے ہیں یہ آپ نے حل کرنے ہیں، ٹھیک ہے. ثانیا املأ الفراغات بما يناسبها من الکلمات. اس میں جو جو مناسب کلمات ہے اس کے ذریعے سے ان کلمات اس خالی جگہ کو پور کر لو، ٹھیک ہے. جیسے پہلا جملہ میں بتاتا ہوں، ھذا القطار بطیء. یہ قطار کے اوپر جو تنوین لگا ہوا ہے غلطی سے لگا ہے ھذا القطار، اس لیے کہ ایک ہی کلمے میں الف لام اور تنوین دونوں جمع نہیں ہو سکتے. تو ھذا القطار بطیء، ھذا القطار بطیء، ھذا اسم اشارہ لگا لیں گے اور قطار بطیء کہ یہ ریل گاڑی سست ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے تلک المصابیح متقدۃ، وہ دور والی لائٹیں جو ہے وہ جل رہی ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں. اور ہذہ المصابیح متقدہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال یہ آپ کے اوپر ہیں، آپ نے اس کو بھی پر کر لینا ہے. اس کے بعد تیسرا سوال جو آپ سے ہے وہ ہے صحح العبارات التالیہ ثم اعد کتابتها. یہ جو عبارات ہیں ان کی تصحیح کر لو پھر اس کو دوبارہ لکھ لو. اب فرض کر لیں میں پہلا والا بتا دیتا ہوں، لمن ہؤلاء الکتب. اب یہ عبارت غلط ہے، اب اس کو آپ نے تصحیح کرنی ہے. آپ نے کہنا ہے لمن هذه الکتب، لمن هذه الکتب، یہ کتابیں کس کی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر دور کی طرف اشارہ کرنا ہو تو آپ نے کہنا ہے لمن تلک الکتب. کیوں ایسا کریں گے؟ ہؤلاء تو جمع کے لیے آتا ہے، تو ہم کہیں گے جمع کے لیے تو آتا ہے لیکن وہ جمع ذوی العقول کے لیے آتا ہے، غیر ذوی العقول کی جمع کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے مفرد مؤنث کا. تو ہم کہیں گے لمن هذه الکتب او لمن تلک الکتب، ٹھیک ہے. باقی اس کے علاوہ 3-4 جملے ہیں یہ آپ نے حل کر لینے.